السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ حاصل وفا تم ہو 8ویں قسط۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی زبیدہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب شمسہ بیگم چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عائرہ نے کچھ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ماما؟ فہد کون ہے؟ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے عائرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے باس ہیں، ان کے آفس میں ہی جاب کرتی تھی میں پہلے، وہ آنکھیں چراتے ہوئے بولی۔ شمسہ بیگم کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر بولی، وہ اپنی ماما کے ساتھ آیا ہے، اپنے پاپا کو فون کرو اور کہو کہ گھر آئیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر زبیدہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مہمانوں کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، وہ اسے ہدایات دینے لگیں۔ جی اچھا، اس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شمسہ بیگم کچن سے باہر نکل گئیں۔ باجی، آپ کے باس کیوں آئے ہیں؟ شمسہ بیگم کے جانے کے بعد زبیدہ نے کچھ سوچ کر عائرہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کی طرف سے رخ پھیر گئی، مبادا وہ اس کی آنکھوں سے کوئی راز ہی نہ چرا لے، کیونکہ اس وقت وہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھی جسے بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ چہرے پر دھنک کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا؟ زبیدہ نے اچھا کو بڑا لمبا کھینچا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ باجی، آپ کے سر دکھنے میں کیسے ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد دوبارہ بولی تو عائرہ اسے گھورنے لگی۔ تمہیں جو ماما کام کہہ کر گئی ہیں وہ کرو، زیادہ باتیں مت کرو، اس نے سختی سے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے خاموشی سے اپنا کام کرنے لگ گئی۔ عائرہ اس کی ہیلپ کرنے لگی۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد ملازمہ کے ہاتھ سب کچھ بھجوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد پاپا کو کال کی تو انہوں نے 10 منٹ میں آنے کا کہہ کر کال اینڈ کر دی۔ زبیدہ جب واپس آئی تو بڑی خوش تھی۔ ہائے ربا جی، آپ کا باس تو ایک دم ہیرو جیسا لگتا ہے، اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ اس انداز میں کہا کہ عائرہ کو ہنسی آ گئی۔ تم بھی نا بہت بیوقوف ہو۔ ویسے باجی ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ غصہ نہ ہوں تو؟ زبیدہ نے اس کے نزدیک آ کر پوچھا تو عائرہ نے حیرت سے اس کو دیکھا اور بولی، ہاں بتاؤ، کون سی بات؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہی کہ وہ لوگ آپ کے رشتے کے لیے آئے ہیں، ملازمہ نے سنجیدگی سے بتایا، مگر آپ فکر نہ کریں، بیگم صاحبہ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ زبیدہ نے اپنے دھیان میں بتایا، مگر عائرہ کی تو جیسے سانس تک رک گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ بیگم صاحبہ نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ کی اور زاویار بھائی کی بات بچپن سے طے ہے اور وہ لوگ آپ کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زبیدہ کی ایک ایک بات اس کے لیے شوق کر دینے والی تھی۔ اس سے بولنا محال ہو گیا۔ ظاہر صاحب کی گاڑی کا ہارن بجا تو زبیدہ باہر کی طرف بھاگی۔ یا اللہ پلیز مجھے یہ سزا مت دینا، میں اس انسان سے دور ہو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ کیوں نہ آج پھر سے تجھے پکارا جائے، یہ دن تیری گلیوں میں گزارا جائے، کچھ بیتے پل بھلائے جائیں، کچھ نئی یادوں کو سجایا جائے، کچھ باتیں تم سنانا، کچھ باتیں ہم سے سننا، کچھ قصے اور بنائیں، کچھ پلوں کو چرایا جائے۔ جدا ہو گئے تھے کبھی جو دو نادان دل، پاس آ کر ان کو پھر سے ملایا جائے۔ وہ رنجشیں اور نفرتیں جو اب دلوں کا حصہ ہیں، پیار سے ان کو بھلایا جائے۔ ہم تم ساتھ رہیں ہر پل اور ان لمحوں کو مہکایا جائے۔ روٹھ گئے تھے جو کبھی تم ہم سے، پاس ہو تم ہمارے، تمہیں پھر سے منایا جائے۔ یہ جو ضد پر اڑا ہے پاگل دل، اسے پھر سے سمجھایا جائے۔ کیوں نہ آج پھر سے تجھے پکارا جائے۔ حسن نے لکھنے کے بعد پین ڈائری میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ ان کا سر درد سے پھٹنے کو تھا، دل بھی عجیب سے انداز میں گھبرا رہا تھا۔ ایک بے چینی سی ان کے رگوں پے میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ فہد کب سے انہیں یوں ہی بے چین دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی اندرونی کیفیات سے باخبر تھا، ان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ وہ سمجھ رہا تھا، مگر انہیں کیسے تسلی دے یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ آج ان کے کمرے میں ہی تھا، اس کے کمرے کا اے سی خراب تھا تو اس لیے وہ یہاں سونے آ گیا تھا۔ حسن کو یوں بے چین دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے، بلکہ پریشان تو وہ سب تھے، عائرہ کے گھر والوں کی طرف سے انکار ہونے پر۔ سب ایک بار پھر نا امید سے ہو گئے تھے۔ اس بات کو 2 دن بیت چکے تھے۔
حسن کو ان 2 دنوں میں بس ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کر رہے تھے اور نہ ہی ٹھیک سے کھانا کھایا تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہتے، آفس بھی نہیں جاتے تھے۔ سارا کام فہد کے سر پر آ پڑا تھا۔ بھائی سو جائیں، اب رات بہت ہو گئی ہے پلیز، اس نے انہیں ہلکے سے پکارا، مگر وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں دور اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ باہر سناٹے کا راج ہر طرف قائم تھا۔ چاند کو بھی دھند کی چادر نے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا اور وہ بھی مزے سے اس کی گود میں آرام کر رہا تھا۔ ساری دنیا دن بھر کی مشقت کے بعد آرام فرما رہی تھی، مگر انہیں نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی دیوی ان سے شدید ناراض تھی۔ اس نے ان کے پاس آنا ترک کر دیا ہوا تھا۔ کمرے میں اے سی کے ہوتے ہوئے بھی وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور دل بھی کانپ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے جانا تھا کہ آئرہ ان کے لیے کیا ہے۔ وہ بیوقوف سی لڑکی ان کی زندگی بن چکی تھی۔ اس سے دور ہو کر وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ آئرہ سے ان کو محبت تو اسی دن ہو گئی تھی جب وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ یہ بات جھٹلاتے رہے۔ مگر اب جب دل کو یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ وہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے والی ہے، تو ان کو جینا مشکل لگ رہا تھا۔ آئرہ ان کے لیے کتنی ضروری تھی، یہ بات وہ خود بھی نہیں سمجھ پائے تھے۔ اگر وہ ان کو نہ ملتی تو وہ کیا اس کے بغیر رہ پائیں گے؟ یہ بات سوچ سوچ کر دماغ شل ہو چکا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز سو جائیں، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ فہد سے رہا نہ گیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ وہ ایک دفعہ سو کر اٹھ چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، انہوں نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ فہد کو برا تو لگا مگر وہ چپ رہا۔ جانتا تھا وہ اس وقت پریشان ہیں اور وہ ان سے کسی قسم کی بحث کر کے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا چپ چاپ واپس چلا آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمرے میں اندھیرا محسوس کیا تو چادر منہ سے ہٹا کر دیکھا، واقعی اندھیرا چھا چکا تھا۔ انہوں نے ٹیبل لیمپ آف کر دیا تھا مگر وہ جانتا تھا وہ اسی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنجیدہ تو وہ پہلے ہی تھے مگر اب تو جیسے وہ مسکرانا سرے سے ہی بھول گئے تھے۔ فہد نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دوبارہ چادر اوڑھ لی۔ شمسہ بیگم نے کوئی چوتھی بار شوہر کی طرف دیکھا جو بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ پہلے ان کو لگا کہ شاید تھکاوٹ اور کام کے پریشر کی وجہ سے ایسے ہیں، مگر اب تو ان کو تشویش ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس صوفے پر چلی آئیں جہاں وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے نہ جانے کہاں گم تھے۔ کیا بات ہے، کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ چونکے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین زیادہ دیر آن رہنے اور یوز نہ کرنے کی وجہ سے تاریک ہو چکی تھی۔ زاویار نے شادی کے لیے منع کر دیا ہے، انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تو شمسہ بیگم ساکت ہو گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی کسی کلیگ سے شادی کر رہا ہے، وہ پھر بولے۔ لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آئرہ سے اس کی بچپن سے بات طے ہے، انہوں نے بے یقینی سے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن جو لوگ آئے تھے ان کو ہاں کر دو، کل آ کر وہ شادی کی تاریخ لے لیں، اگر وہ لوگ ابھی بھی ایسا چاہتے ہیں تو۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کر کے بولے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس اچانک آنے والے طوفان پر ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی بھلا؟ میں بس اب جلد سے جلد آئرہ کی شادی کر دینا چاہتا ہوں، تم کل ہی ان لوگوں کو بلوا لو۔ وہ صوفے سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولے۔ مگر آپ ایک بار اس لڑکے سے مل تو لیتے، شمسہ بیگم نے آہستگی سے کہا۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، جہانگیر نواز کا بیٹا ہے وہ۔ 1-2 بار اس سے میری ملاقات ہو چکی ہے، ان کے آفس میں کچھ پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، تم بس ہاں کر دو ان کو۔ باقی اگر لڑکے سے ملنا اور اسے دیکھنا چاہتی ہو تو ہم کسی دن ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو شمسہ بیگم پیچھے کتنی ہی دیر بیٹھی رہیں۔ پتہ نہیں ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ اگلے دن انہوں نے فون کر کے ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ فاطمہ بیگم تو اتنی خوش تھیں کہ فوراً شادی کا کہہ دیا۔ شمسہ بیگم نے ان کو آج ہی گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ فون بند کر کے وہ فارغ ہوئی ہی تھیں کہ آئرہ آ گئی۔ کس کا فون تھا ماما؟ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے سرسری سا پوچھنے لگی۔ تمہارے پاپا نے تمہارے باس کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ شمسہ بیگم نے اس کے سر پر جیسے دھماکہ کیا۔ آئرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اور کیسے ری ایکٹ کرتی۔
کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ ریئلی ماما؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اتنی خوشی سے بولی تھی کہ شمسہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ بیٹی کے تیور دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ تو کیا تم بھی یہی چاہتی تھی؟ ان کے پوچھنے پر آئرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سب کچھ ظاہر کر گئی تھی۔ چپ مت رہو، بتاؤ مجھے، انہوں نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ جی ماما، وہ سر جھکا کر بمشکل یہی بول سکی۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ خود نہیں بلکہ تمہارے کہنے پر ہی آئے ہیں۔ میرے اللہ، میں کیا سمجھتی تھی اور کیا ہوا؟ تم نے ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھا آئرہ۔ شمسہ بیگم نے اس کو چھوڑ کر سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ آئرہ تڑپ گئی۔ نہیں ماما، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیں۔ میں جو بھی چاہتی تھی آپ کی اور پاپا کی مرضی سے چاہتی تھی۔ اگر آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے تو میں کبھی دوبارہ ایسا سوچوں گی بھی نہیں۔ بس اب آپ مجھ پر شک مت کریں پلیز۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو شمسہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے سے معصومیت اور سچائی چھلک رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ واقعی ان کی بیٹی تھی، بالکل ویسی جیسی وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ زاویار اپنی کسی کولیگ سے شادی کر رہا ہے، انہوں نے آئرہ کو بتایا تو وہ چونک کر دور ہوئی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آئرہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی اور پاپا کا اچانک سے مان جانا بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ تمہارے پاپا نے، شمسہ بیگم نے اسے سرسری سا بتایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا کیونکہ ان کی بیٹی اسی میں خوش تھی۔ خیر چھوڑو یہ سب، تم کچن میں جاؤ اور زبیدہ سے کام وغیرہ کروا لو، میں ذرا بازار ہو کر آ جاؤں، کچھ سامان لانا ہے۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گئیں۔ اور سنو، اس سے ذرا کم باتیں کرنا ورنہ ایک کام نہیں کرے گی۔ انہوں نے جاتے جاتے اسے ہدایت دی تو آئرہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چینج کرنے چلی گئیں۔ آئرہ نے فوراً فہد کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ جانتا ہوں اب تمہیں سکون نہیں مل رہا ہوگا، وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ بلیو می فہد، میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ ایک دم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اچھا بس بس، میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوش ہو۔ ویسے یہ خبر سن کر ہماری طرف کا بھی موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، اس نے بتایا تو آئرہ بلش ہو گئی۔ ریئلی؟ سر خوش ہیں؟ وہ بولی تو فہد نے کہکہا لگایا۔ اب سر کہنا تو چھوڑ دو، اب تو کچھ اور ہی بولو، جانو مانو وغیرہ۔ وہ شرارتی ہوا تو آئرہ کے کانوں کی لوئیں بھی سرخ پڑ گئیں۔ بکواس مت کرو۔ اچھا بات کرواؤں بھائی سے؟ فہد نے اسے پھر چھیڑا۔ جی نہیں، مجھے بات نہیں کرنی، میں اب فون بند کرنے لگی ہوں۔ آئرہ کو شرم آ رہی تھی۔ اچھا بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں کہ نہیں؟ فہد نے پھر شرارت کی تو آئرہ نے بدتمیز کہہ کر فون آف کر دیا۔ چہرہ انار کی طرح سرخ پڑ چکا تھا، دل بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے سنبھالتی کچن کی طرف چل دی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ دونوں گھروں میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ آئرہ بہت خوش تھی اور اسے یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر زاہد صاحب کو بھی کچھ سکون ملا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی شاپنگ دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ زبیدہ بھی وہیں تھی۔ اس نے اپنی باتوں کی پٹاری بھی کھول رکھی تھی۔ شمسہ بیگم اس کی باتوں سے تنگ آ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ اب وہ اکیلی آئرہ کا سر کھا رہی تھی۔ باجی میں نے سنا ہے ہمارے ہونے والے بھائی بہت پیارے ہیں، وہ ہیرو سے بھی زیادہ پیارے ہیں جو اس دن آیا تھا۔ زبیدہ کو اس کا نام نہیں آتا تھا، شاید اس لیے ایسے بولی تھی۔ اس ہیرو کا نام فہد ہے۔ آئرہ نے اس کو کوئی 5ویں بار نام بتایا، مگر بھلکڑ سی زبیدہ ہمیشہ بھول جاتی۔ ہاں وہی۔ ویسے باجی وہ گھورتا بہت ہے، اس دن بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسا میرا ایکس رے کر رہا ہو۔ زبیدہ نے کپڑوں کو دوبارہ پیک کرتے ہوئے کہا تو آئرہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ ایسے ہی دیکھتا ہے۔ ویسے تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں اتنی انفارمیشن کہاں سے مل جاتی ہے، کون دیتا ہے؟ آئرہ نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ کو صاحب جی بتا رہے تھے کہ آپ کا ہونے والا دلہا بہت پیارا ہے، زبیدہ شرارت سے بولی تو آئرہ سرخ پڑ گئی۔ ساتھ ہی زبیدہ کو گھورا۔ تم بہت بولنے لگی ہو آج کل، ماما کو شکایت لگا دینی ہے میں نے تمہاری کسی دن، یاد رکھنا۔ آئرہ نے اسے دھمکی دی تو وہ دانتوں کی نمائش کرنے لگ گئی۔ مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کرو گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو آئرہ نے کشن اٹھا کر اس کو دے مارا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ ایک کپ۔ آئرہ نے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی اور کچن میں چلی گئی۔
آئرہ سب چیزیں سمیٹنے لگی، تبھی فلک چلی آئی۔ آئرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ آئرہ نے آج سے اسے کوئی 3-4 ہفتوں بعد دیکھا تھا۔ اس کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ آج بھی وہ پیپر کی تیاری چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر بولی۔ آئرہ کو وہ بہت چپ چپ لگی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ آئرہ نزدیک ہوئی۔ فلک کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی رہی۔ وہ خوبصورت تو پہلے ہی حد سے زیادہ تھی، مگر آج کل کچھ ایکسٹرا ہی حسین ہو گئی تھی۔ شاید یہ اندرونی خوشی کا نتیجہ تھا۔ فلک کو دکھ ہوا۔ تم کتنی سیلفش ہو آئرہ، اپنی خوشی کی خاطر کسی کو ہمیشہ کے لیے اداس کر دیا ہے۔ فلک کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آئرہ پریشان ہو گئی۔ وہ اب تک اس سے ناراض تھی۔ بھائی اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں آئرہ، تمہیں ایسے ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، فلک نے افسوس سے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کیا کر دیا ایسا؟ اس کی سمجھ میں فلک کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ بھائی نے صرف تمہاری خوشی کی خاطر تم سے شادی کو منع کر دیا، فلک نے اسے بتایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ مگر وہ تو اپنے کسی کولیگ سے شادی کر رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ بات صرف انہوں نے تمہارے لیے کہی ہے تاکہ تم پر کوئی بات نہ آئے، اس لیے انہوں نے خود کو سب کی نظروں میں گرایا ہے، ورنہ خود سوچو یہ کولیگ اچانک سے کہاں سے آ سکتی ہے۔ فلک نے اس کو حقیقت بتائی۔ آئرہ حیران پریشان سے بیٹھی رہی۔ سر حسن کی خاطر تم نے مجھ سے لڑائی کی، ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، زاویار بھائی کا دل توڑا، میرے ماما پاپا کا دل توڑا، جنہوں نے بچپن سے تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ سوچو کیا بیت رہی ہوگی ان کے دلوں پر اس وقت۔ تم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی ہو آئرہ، تم بہت سیلفش ہو، بہت زیادہ۔ فلک اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے آئرہ کا سکون ایک بار پھر سے تباہ کر گئی تھی۔ وہ سونے کے لیے روم میں آئی تو سیل فون بج اٹھا۔ آئرہ نے دیکھا فہد کا فون تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہیلو، وہ بڑے مدھم سے لہجے میں بولی تو فہد چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو نا آئرہ؟ ہاں ٹھیک ہوں، آئرہ نے اسے ٹالا۔ آئرہ سچ بتاؤ کیا بات ہے، سب سیٹ ہے نا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ فہد، وہ فلک کہتی ہے کہ میں بہت سیلفش ہوں۔ وہ رونے لگ گئی تو اپنے بستر پر لیٹا فہد فوراً اٹھ بیٹھا۔ یار تم کیوں فضول لوگوں کی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہو؟ تمہاری اس کزن کا تو بہت دماغ خراب ہے، حجاب کو بھی پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رکھی ہیں اس نے، اور تمہیں بھی وقفے وقفے سے ٹارچر کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ویسے ہی تم سے جلتی ہے۔ فہد کو فلک بالکل پسند نہیں تھی۔ تمہیں میرے لیے دکھ ہو رہا ہے یا حجاب کے لیے؟ آئرہ نے اس کی حجاب والی بات پکڑ لی تو وہ گڑبڑا گیا۔ ظاہر ہے تمہارے لیے، تم میری بھابھی جو ہو۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں فلک سے چڑ اس لیے ہے کیونکہ وہ حجاب کو پٹی پڑھاتی ہے اور حجاب سے تم پیار کرتے ہو۔ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، آئرہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو فہد کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی بات اتنی جلدی پکڑ لے گی۔ تمہاری وجہ سے میں نے حجاب سے جھگڑا کیا تھا آئرہ، اور تم مجھ پر ہی شک کر رہی ہو؟ وہ صدمے سے بولا۔ ہاں، میری وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ فہد، میں حجاب سے بات کر کے سب کلیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ میں تمہاری اس سے شادی کرواؤں گی۔ آئرہ اپنا دکھ بھول کر اس کی صلح کے چکروں میں پڑ گئی تو فہد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں، اور تم اپنی شادی تو کروا لو پہلے، وہ ہو نہیں رہی، آئے دن کوئی نیا پھڈا پڑ جاتا ہے۔ میری سیٹنگ رہنے ہی دو بیٹا، تم بس اپنے لیے دعا کرو کہ سب ٹھیک سے ہو جائے، کہیں وہ تمہاری خطرناک کزن کوئی گڑبڑ ہی نہ کر دے۔ فہد بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، ویسے کہا کیا تھا اس نے؟ وہ دوبارہ بولا۔ دراصل میں اور زاویار بچپن سے انگیجڈ ہیں، تو بس اسی لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میری شادی کی وجہ سے زاویار پریشان ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں بہت سیلفش ہوں۔ وہ دکھی ہو گئی تھی یہ سب کہتے ہوئے۔ دیکھو آئرہ، زاویار کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، یہ مان لیا، پر پلیز اب تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، کیونکہ حسن بھائی ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور میں ان کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا۔ جب تمہارے گھر والوں نے انکار کیا تھا تو وہ کتنے پریشان تھے یہ میں جانتا ہوں۔ اپنے دماغ سے کام لیا کرو، لوگوں کی فضول باتوں پر دھیان دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی فلک کی کسی بات پر کان نہ دھرنا، وہ تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتی اور تمہیں دکھی کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے پلیز اپنا دماغ بھی استعمال کیا کرو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور آئرہ
ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ تم سن رہی ہو نا؟ اسے چپ پا کر وہ پھر بولا۔ ہاں سن رہی ہوں، آئرہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ چلو شکر ہے، کچھ پلے بھی پڑا کہ بس یوں ہی کہہ دیا؟ فہد نے اس کو اتنا چپ دیکھ کر پوچھا۔ آ گئی ہے سمجھ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب عمل بھی کرنا، اور پلیز پریشان مت ہونا، بس خوش رہو، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ فہد نے کال اینڈ کر دی۔ آئرہ نے اپنا سر دونوں گھٹنوں پر رکھ لیا۔